اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئیں. جس قسم کی چالیں آپ نے چلیں اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی. اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا, اس کے اندر خلا تھا, اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کے بچے, بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا. ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورست سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر, ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورست سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں, یہ ہمارے اتحادی ہیں جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا. ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے. اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے. تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے, جو ڈیلے آتا ہے, اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا. انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے. ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے. اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا. اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی. ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے. اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں. وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبالش کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شق بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا. ہم نے اس شق کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک شق ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل offense کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا, اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو.
ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے. کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی, ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شک ہے کہ نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا. نادرا جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر, نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر بنائیں گے تاکہ اس قسم کے جو اوفینڈرز ہیں, اس قسم کے جو مجرم ہیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو, ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے. کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے اس کے اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے. اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے. ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے, تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے. ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شک 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے, ان کو مضبوط کیا ہے. ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے. اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر, یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروف بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں, لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں, حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں, آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں, اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ لوگ کا ہو؟